کہیں گے تو اس میں بھی اتنا چیخیں گے کہ آدمی گھبرا جائے کہ کیا مصیبت آ گئی. یہی ہمارے یہاں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ چیخ آ جائے. تقریر نام ہے صحیح خطاب کا، اور اس بات کو ملحوظ رکھنے کا کہ میرے مخاطب اسکالرز ہیں، طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا عوام ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، کس ماحول میں مجھے بات کرنی ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر زور دینا ہے، کہاں پر نرم بات کرنی ہے، کہاں سبق کے انداز کی بات ہونی ہے، اور کہاں پر لوگوں کو کسی مسئلے میں جوش میں لانا ہے. لیکن ساری باتیں اس شرط کے ساتھ کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں ہمارا ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ہمارا ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ملک میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں لوگوں کو اس کی آزادی نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بیان آیا، خاص طور پر چینلز کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں، جو لوگ وہاں چیختے ہیں، دہاڑتے ہیں، چلاتے ہیں، اور وہ اینکرز جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور بے تکے سوالات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شور ہو اور آپس میں لوگ لڑیں. بار بار میں کہہ چکا لوگوں سے، خاص طور پر وہ جو اپنے کو مولوی کہتے ہیں، کہ وہ ان چینلز پر نہ جائیں، خود ذلیل ہوتے ہیں، دین کو ذلیل کرتے ہیں، ہمارے ملک کی تہذیب کو ذلیل کرتے ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں نہ جائیں، اپنے گھر پہ رہیں. کوئی بات کہنا ہے تو اپنے چینل سے کہہ دیں. لیکن وہاں جب وہ بیٹھتے ہیں اور دنگل مچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھیڑیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. یہ ایک دنگل برپا کیا گیا ہے درندوں کو لڑانے کا یا چوپاؤں کو لڑانے کا، اور وہاں بے شرمی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی بات کریں نہ کریں، آپ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، آپ دین کو بدنام کرتے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کی طرف سے جو بات کی گئی کہ یہ نفرت انگیز چینل جو بھڑکاتے ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے، بالکل صحیح ہے. عدالتوں کی طرف سے یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ ملک میں امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے جو بھی بات کرے سلیقے سے کرے، تہذیب کی بات کرے، ادب کی بات کرے، اخلاق کے دائرے میں بات کرے، اور جس بات کو وہ پیش کرنا چاہتا ہے دلائل کے ساتھ پیش کرے، سنجیدہ ہو کر پیش کرے. یہ بات لازم ہے ہندوؤں پر بھی، بدھسٹوں پر بھی، جینیوں پر بھی، سکھوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب کو سنجیدہ بننا ہے، بااخلاق بننا ہے، باادب بننا ہے، اور پرامن شہری بننا ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس سے ہٹ کر اور مجمع کو دیکھ کر اس طرح چیختے چلاتے ہیں جیسے اب یہ خود ہی جناب سلطان وقت ہیں اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے اور ابھی یہ حالات کو بدل دیں گے، اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور چیلنج کرتے ہیں کبھی مودی کو اور کبھی یوگی کو. یہ بیکار کی باتیں ہیں، فضول بکواس ہے، اور اپنے حدود سے تجاوز کرنے کا ایک عمل ہے جس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوئے. کسی اسلامی ملک میں بھی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے، اور یہاں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اور قانون کے خلاف بات کرتا ہے، دستور سے ہٹتا ہے، تو جو بھی قانون کا تقاضا ہو وہ تقاضا پورا ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ ہو وہ بے جا طریقے پر متاثر ہو گیا ہو اور اس نے بھی آواز میں آواز ملا دی ہو، حالانکہ وہ اس کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو، تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اصول وہ ہونے چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو، عدل پر مبنی ہو، جن میں ظلم نہ ہو اور کسی بھی انسان پر زیادتی نہ ہو. بالخصوص اگر کوئی شخص کسی ایسے اقدام میں ملوث ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے باپ، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے گھر کے بچے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ان کو ایذا نہیں دینی چاہیے. ان سب چیزوں میں اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انسانیت ہمارے سامنے رہے، اخلاق ہمارے سامنے رہے، اور جو ہمارے اس ملک کی تہذیب ہے وہ ہمارے سامنے رہے. یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے. اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ موہن بھاگوت جی کی طرف سے جو ایک کوشش ہو رہی ہے، خدا کرے وہ مخلصانہ کوشش ہو، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم انسانی بنیاد پر اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو صحیح معنی میں. اور جب یہ بھائی چارہ اس لیے ہو کہ ملک سے ہم برائیوں کو دور کریں، ہم شراب کی لعنت کو ختم کریں، ہم جہیز کی لعنت کو ختم کریں، ہم بری رسموں کو ختم کریں، ہم ہر ذاتی کو ختم کریں، مذہب کے نام پر بیوپار کو ختم کریں،
اور لوگوں کی عقل کے ساتھ کھلواڑ کو ختم کریں۔ یہ ہمارا مشترک عمل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اگر کیا جائے گا تو یہ مفید ہوگا اور اس کے اچھے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر بہت سے جلسے کیے، بہت اچھے ان کے نتائج برآمد ہوئے، اور مل جل کر جو بھی کوشش آپس کے اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کی جائے گی، یقیناً اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، ملک کے لیے اچھے نکلیں گے، ہماری نسلوں کے لیے اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ ہمیں یہاں پر تعلیم کا کام کرنا ہے، ہمیں یہاں پر اپنی معاشیات کو بھی بہتر بنانا ہے، ہمیں یہاں اپنے اخلاق کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اچھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے۔ سوشل میڈیا اور کمپنیوں کی طرف سے جو اشتہارات آتے ہیں اور ان میں جو عریانیت ہے اور جو بد اخلاقی ہے، اس سے جس طرح نسل تباہ ہو رہی ہے، اس سے حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے مدارس میں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو ضروری علم ہے وہ پڑھائے جائیں اور اچھی تربیت دی جائے اور اچھے اخلاق سکھائے جائیں، تاکہ ہر تعلیم گاہ سے وہ فرد تیار ہو جو اس ملک کا اچھا شہری ہو اور اس کے دل میں کسی سے بیجا نفرت نہ ہو، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ انسانیت پہلے ہے مذہب بعد میں۔ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، تب اسے مذہب کا، دین کا، تہذیب کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور اسی وقت در حقیقت اس کا شعوری دین ہوتا ہے۔ وہ شعوری طور پر اسلام کی بات کرے، اسلامی ماحول میں ہو، یا وہ کسی اور مذہب کی بات کرے، اس کے شعور کے دور سے اور اس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہر شخص انسان ہے، اور جو انسان ہے وہی اچھا مذہبی شخص بن سکتا ہے، اور اگر انسانیت مفقود ہے تو وہ ایک درندہ ہوگا، چاہے مسلم ہو یا ہندو ہو یا اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو بہرحال ہمیں صورتحال کو سمجھنا ہے، اور تمام مسلمانوں سے میں کہوں گا، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ حالات کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں اپنی تصویر دیکھیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اور کیا ان کی طرف سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ابھی جو صورتحال تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، تو اس گستاخی پر حکومت سے مطالبہ کرنا تھا کہ کارروائی ہو۔ حکومت نے کارروائی کی، لیکن اس کے بعد جو نعرے لگے کہ سر تن سے جدا، یہ ایسی جاہلیت کی باتیں ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے والی اور نبی کے خلاف یہ باتیں ہیں۔ یہ نبی کی عزت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ نبی کے خلاف ماحول کو گرمانے کی باتیں ہیں کہ سر تن سے جدا۔ کون سر تن سے جدا کرے گا؟ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اور عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے والی باڈی ہوتی ہے، ایگزیکیوٹو ہوتی ہے، یہ کام اس کا ہوتا ہے۔ حکومت آپ کی ہو یا کسی کی ہو، ہر جگہ سڑکوں پر یہ نعرے نہیں لگتے، نہ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کا سر کاٹ دیں یا کسی پر زیادتی کریں۔ یہ کھلا ہوا ظلم ہے، اور یہ کھلی جہالت، یہ نعرہ ہی جہالت پر مبنی ہے۔ میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا کہ جو لوگ بھی یہ چیخ پکار لگا رہے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، اسی طرح کسی کو گستاخ صحابہ کہہ دیا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ لفنگوں اور غنڈوں کا کام ہے، جن کا اسلام سمجھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کے اندر فہم ہی نہیں دین کا، نہ قرآن کا فہم ہے، نہ سیرت کا فہم ہے، نہ حدیث کا فہم ہے، اور یہ بدنام کنندہ اسلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔